بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 4، پارٹ نمبر 11، پیج نمبر 405۔ اور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ سے بسند صحیح یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گا تو اپنی جانب سے عیسیٰ پر جواب بھی القاء کر دے گا، اور اس القاء کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ پر القاء ہوگا کہ وہ یہ جواب دیں: سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1، سورہ مائدہ۔ اور صحیحین بخاری و مسلم اور سنن میں جو حدیث شفاعت منقول و مشہور ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قیامت میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور معاملہ کے پیش آنے سے قبل خائف و ہراساں ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ان میں سے ایک ہوں گے، اور ان پر یہ خوف طاری ہو رہا ہوگا کہ جب ان سے امت کی مشرکانہ بدعت پر سوال ہوگا تو وہ درگاہ صمدی میں کس طرح اس سے عہدہ برآ ہو سکیں گے۔ الحاصل سورہ مائدہ کی ان آیات کی تفسیر وہی صحیح ہے جو جمہور امت کی جانب سے منقول ہے، اور قادیانی اور لاہوری کی تفسیر بالرائے الحاد و زندقہ سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت، اصلاح اور بنی اسرائیل کے فرقے۔ گزشتہ مباحث میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی تھی، اور یہ الہامی کتاب دراصل تورات کا تکملہ تھی، یعنی حضرت مسیح کی تعلیمی اساس اگرچہ تورات ہی پر قائم تھی، مگر یہود کی گمراہیوں، مذہبی بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے جن اصلاحات کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں اگرچہ بے شمار حد تک پہنچ چکی تھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح تھیں، جن کے اصلاح کے لیے حضرت مسیح بہت زیادہ سرگرم عمل تھے۔ ایک یہود کی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، باقی قیامت، آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر، یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ صدوقی تھے۔ دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی، مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول اللہ کے لیے بس ضروری ہے کہ لذات دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہادت کی زندگی اختیار کی جائے، چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور جھونپڑیوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ مگر یہ جماعت حضرت مسیح کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی یہ حیثیت بھی کھو چکی تھی، اور اب ترک دنیا کے پردے میں دنیا کی ہر قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی۔ ظاہر رسم و طریق زاہدوں کا سا ہوتا، مگر خلوت قدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن سے رندان بادہ خوار بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکھیں بند کر لیں، یہ فریسی کہلاتے تھے۔ نظر آتا جن سے رندان بادہ خوار بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکھیں بند کر لیں، یہ فریسی کہلاتے تھے۔ تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل سے متعلق تھی، لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لوجہ اللہ کرنا چاہیے تھا اور جو اعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تھے، ان کو تجارتی کاروبار بنا لیا تھا، اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت ہیکل پر بھینٹ اور نظر نہ لے لیں، قدم نہ اٹھائیں، حتیٰ کہ اس مقدس کاروبار کے لیے انہوں نے تورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی، یہ قائم تھے۔ چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی۔ اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں، مگر وہ جن پر وہ صادر کر دیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں، جس کو چاہیں جنت کا پروانہ لکھ دیں اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں۔ خدا کے ہاں ان کا فیصلہ اٹل اور انمٹ ہے۔ غرض بنی اسرائیل کے، یہاں پہ آیت کے لفظ مٹے ہوئے بنے ہوئے تھے، اور تورات کے لفظی اور معنوی ہر قسم کی تحریف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کو دنیا طلبی کا مستقل سرمایہ بنا لیا تھا، اور عام و خاص کی خوشنودی کے لیے ٹھہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ دینی تھا۔ یہ احبار فقیہ تھے، یہ تھیں وہ جماعتیں اور یہ تھے ان کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جن کے اصلاح حال کے لیے ان کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے ہر ایک جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ ان کے عیوب و نقائص
नकाइस पर नुक्ता चीनी की, इनको इस्लाह हाल के लिए तरगीब दी और इनके अकायद अफकार और इनके अमाल किरदार की नजास्तों को दूर करके इनका रिश्ता खालिक कायनात और ज़ात वाहिद के साथ दोबारा कायम करने की सआई की। मगर इन बदबख्तों ने अपने अमाल सयाह की इस्लाह से यकसर इनकार कर दिया और ना सिर्फ ये बल्कि इनको मसीह ज़लालत कहकर इनकी दावत हक को इरशाद के दुश्मन और इनके खिलाफ साजिशें करके इनकी जान के दरपे हो गए। अनाजील अरबा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई थी, क्या मौजूदा चारों इंजीलें वही हैं या ये हज़रत मसीह के बाद की तसनीफ़ हैं? इसके मुतालिक तमाम अहले इल्म का, जिनमें नसारा भी शामिल है, इत्तफाक है कि उनमें से कोई एक भी हज़रत मसीह की इंजील नहीं है और ना इसका तर्जमा है। लेकिन फिर इन मौजूदा इंजीलियों के मुतालिक ईसाई क्या कहते हैं और नाक़िदीन की राय क्या है, ये मसला तफसील तलब है। ये बात बहरहाल तस्लीम शुदा है कि मौजूदा चारों इंजीलों के मुतालिक नसारा के पास कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं जिसकी बिना पर वो ये कह सकें कि इनकी रिवायात का सिलसिला या इनकी तरतीब व तालीफ का ज़माना हज़रत मसीह या उनके शागिर्दों हवारियों तक पहुँचता है। ना इसके लिए कोई मजहबी सनद है और ना तारीख, बल्कि इसके खिलाफ कोई खुद ईसाइयत की मजहबी तारीख इस अमर की शाहिद है कि पहली सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी के अवाइल तक ईसाइयों में 21 से ज्यादा इंजीलें इल्हामी यकीन की जाती और राय जो मामूल बहा थीं। लेकिन 325 में नाइसिया की कौंसिल ने इनमें से सिर्फ 4 को मुंतखब करके बाकी को मतरूक करार दिया। और सख्त हैरत का मकाम है कि कौंसिल का ये इंतखाब किसी तारीखी और इल्मी बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि एक तरह की फाल निकाली गई और इसको इल्हामी इशारा तस्लीम कर लिया गया। चुनांचे इन 21 से जायद इंजीलों में से बाज़ यूरोप के कदीम कुतुबखानों में पाई गई हैं। मसलन 19वीं सदी में डी कान के मशहूर कुतुबखाना से मतरूक अनाजील का एक नुस्खा बरामद हुआ था, जिसमें मौजूदा चारों इंजीलों से बहुत कुछ जायद मौजूद है। मौजूदा नुस्खों में से सेंट लूका की इंजील में खुसूसियत के साथ हज़रत मसीह की पैदाइश का वाक़या तफसील से दर्ज है, लेकिन सूरह मरियम में कुरान अजीज़ ने इस वाक़या को जिस तरह हज़रत मरियम की पैदाइश और हैकल में तरबियत के जिक्र से शुरू किया है, न लौका की इंजील में इसका जिक्र है और न बाकी तीनों इंजीलों में। वेटिकान के इस नुस्खा में ये वाक़या ठीक सूरह मरियम में मज़कूर वाक़या की तरह दर्ज है। तर्जमानुल कुरान जिल्द 2। इसी तरह 16वीं सदी में रोमा के मशहूर पॉप स्कर्ट्स के कदीम कुतुबखाना में एक और मतरूक इंजील का नुस्खा बरामद हुआ, जिसका नाम इंजील बरनाबा है। यह नुस्खा पॉप के मुकर्रब लॉर्ड पादरी फ्रामिनियो ने पढ़ा और पॉप की इजाज़त के बगैर कुतुबखाना से चुरा लाया, क्योंकि इसमें ख़त्मुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कसरत से वाज़े और साफ बशारतें मौजूद थीं, हत्ता कि अहमद नाम तक मज़कूर था। नीज़ अलवहियत मसीह के खिलाफ अकीदा की तालीम पाई जाती थी, इसलिए वो लॉर्ड पादरी मुसलमान हो गया। हाल ही में इसका अरबी तर्जमा मिस्र में अल्लामा सैयद रशीद रज़ा मरहूम ने अलमना प्रेस से शाया किया है, जो काबिल मुताला है। डॉक्टर सादा ने इसके मुकदमा में जो काबिल कदर इल्म की तहकीक पेश की है, इसमें है कि इस इंजील का पता 5वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में इस तारीखी मंशूर हुक्मनामा से चलता है, जो खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ईसाइयों के पॉप गलीसियस की जानिब कलीसाओं के नाम भेजा गया था और जिसमें इन किताबों के नाम दर्ज थे जिनका पढ़ना पढ़ाना ईसाइयों पर हराम किया गया था। इन्हीं में अंजील बरनाया का नाम भी शामिल था। इलावा अजीम मुहक्किकीन यूरोप भी आज इसको तस्लीम करते हैं कि हज़रत मसीह के बाद इब्तदाई 3 सदियों में 100 से ज़ायद इंजीलें पाई जाती थीं, जो बाद में 4 को छोड़कर बाकी मतरूक कर दी गईं और कलीसा के फैसला के मुताबिक इनका पढ़ना हराम कर दिया गया। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो सब मफकूद होती चली गईं और कहते हैं कि इन मफकूद नुस्खों में एक मशहूर इंजील, इंजील एलेंटिस, इंजील अगनतसी, इंजील अगनतसी भी थी, जो अब नापैद है। नीज ये बात भी खुसूसियत के साथ काबिल तवज्जो है कि सेंट पाल पौलुस रसूल के जो खतूत हैं और जिन पर मौजूदा ईसाइयत की बुनियादें कायम हैं, इनके मुताले से जगह जगह ये पता चलता है कि वो लोगों को खबरदार करता और डराता है कि वो इंजीलियों की जानिब तवज्जो ना दें, जो मसीह अलैहिस्सलाम के नाम के बजाय दूसरे नामों से मंसूब हैं, क्योंकि मुझको रूहुल मुकद्दस ने इसी के लिए मामूर किया है कि मैं इंजील मसीह की हिमायत करूं, इसी को उसवा बनाऊं और इसकी तालीम को तमाम ईसाई दुनिया में फैलाऊं। चुनांचे हस्ब ज़ैल जुमले इसकी सराहत करते हैं कि इसके नज़दीक मसीह की इंजील ईसाइयों में मतरूक हो चुकी थी और बाद की बेसनद इंजीलियों का आम रवाज हो गया था, और इन्हीं में से ये 4 हैं जो नाइसिया की कौंसिल ने बगैर किसी सनद के फाल के जरिया सही तस्लीम कर ली। अब इन चारों का हाल भी सुनिए। इनमें से सबसे कदीम मता की इंजील तस्लीम की जाती है। बायहमा इसके मुतालिक नसारा में से उलमाए मुतकद्दिमीन तो बिल इत्तफाक और उलमाए मौजूदा में से अक्सर इसके कायद
قائل ہیں کہ موجودہ انجیل متی اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی میں تھی جو اب ناپید ہے اور ضائع ہو گئی، لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اس کے متعلق کوئی تاریخ سند موجود نہیں، حتیٰ کہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں، اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا۔ اور مشہور عیسائی عالم جرجیس ذوبن الفتوحی الانبنانی نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر 39 میں عبرانی میں تصنیف کی تھی، جیسا کہ مقدس ایرونیموس نے کہا کہ اوسیپیوس نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متی کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں ہے، اور جب بانیتوس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اس نے متی کی انجیل کو عبرانی میں مکتوب اسکندریہ کے کتب خانہ قیصر میں محفوظ دیکھا تھا، مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا اور نہیں کہا جا سکتا کہ کس زمانہ میں کس شخص نے یونانی زبان میں موجودہ ترجمہ کو روشناس کرایا۔ الفاروق بین المخلوق والخالق جلد اول صفحہ 20 ماخوذ از کتاب جرجیس ذوبن لبنائی مطبوعہ بیروت۔ دوسری انجیل مرقس کی ہے۔ اس کے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گو اماگ اپنی کتاب مروج الاخبار فی تراجم الابرار میں مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی لاوی اور پطرس حواری عیسیٰ کا شاگرد تھا۔ رومیوں نے جب عیسائیت اختیار کر لی تو ان کے مطالبہ پر یہ انجیل تصنیف کی۔ یہ الوہیت مسیح کا منکر تھا اور اس نے اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیح پطرس کی مدح کرتے ہیں۔ یہ 68 میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا۔ بت پرستوں نے اس کو قتل کر دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ مرقس کی انجیل کب تصنیف ہوئی۔ چنانچہ الفارق کے مصنف مرشد الطالبین 170 صاد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ علماء نصارہ کا خیال یہ ہے کہ یہ پطرس کی نگرانی میں 61 ہجری میں تصنیف ہوئی۔ الفارق صفحہ 351۔ تیسری انجیل سینٹ لوکا کی انجیل ہے۔ جس قدر اختلاف علماء نصارہ میں متی کی انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ لوکا کی انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ الفارق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علماء نصارہ کے ہی اقوال نقل کیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسٹر گڈل اپنے رسالہ الہام میں دعویٰ کرتا ہے کہ لوکا کی انجیل الہامی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوکا نے خود اپنی انجیل کی ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے 7 فیلس کے 7 خط و کتابت کی بنا پر لکھی ہے۔ وہ کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خود ہی صحیح طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت مسیح کا زمانہ نہیں پایا، اور محققین نصارہ یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ قصص الانبیاء النجار صفحہ 479 477۔ اصل بات یہ ہے کہ لوکا انطاکیہ میں طبابت کرتا تھا، اس نے مسیح کو نہیں دیکھا اور مسیحیت کو سینٹ پولس سے سیکھ لیا ہے، اور پولس کے متعلق یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور عیسائیت کا بدترین دشمن تھا اور نصارہ کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتا تھا، مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی ہمہ قسم کے مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت کو ترقی ہوتی جا رہی ہے اور رد کے نہیں رکتی یا روکے نہیں رکتی، تب اس نے یہودیانہ مکر و فریب سے کام لیا اور اعلان کیا کہ عجب معجزہ ہوا، میں بحالت صحت تھا کہ یکدم اس طرح زمین پر گرا جیسا کہ کوئی کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے۔ اس حالت میں حضرت مسیح نے مجھ کو چھوا اور پھر سخت زجر و توبیخ کی کہ آئندہ تو ہرگز میرے پیرووں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا۔ بس میں اسی وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح کے حکم سے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا۔ انہوں نے مجھ کو فرمایا کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کے اتباع کی ترغیب دوں۔ چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر بدعتوں اور برائیوں کا مجموعہ بنا دیا۔ الوہیت، مسیح تثلیث و ابنیت اور کفارہ کی بدعت ایجاد کر کے مسیحیت کو وثنیت میں تبدیل کر دیا اور شراب، مردار اور خنزیر سب کو حلال بنا دیا۔ یہی وہ مسیحیت ہے پولس کے صدقہ میں جس سے آج دنیا روشناس ہے۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ پولس کے شاگرد لوکا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ اور جیروم کہتا ہے کہ بعض قدیم علماء نصارہ اس کے
قائل ہیں کہ لوکا کی انجیل کے ابتدائی 2 باب الہامی نہیں الحاقی ہیں، کیونکہ یہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہے جو مارسیوں فرقہ کے ہاتھوں میں ہے، اور مشہور نصرانی عالم اکہرن لکھتا ہے کہ لوکا کی انجیل کے باب 22 آیات 43 تا 47 الحاقی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ معجزات سے متعلق جو بیان ہے اس میں کس بیانی اور شاعرانہ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے جو غالباً کاتب کی جانب سے اضافہ ہے، لیکن اب صدق کا کذب سے امتیاز حد درجہ دشوار ہے، اور کلیمیش لکھتا ہے کہ متی اور مرقس کی انجیلیں بہت جگہ آپس میں مخالف اور متضاد واقعات کی حامل ہیں، لیکن جس معاملہ میں دونوں کا اتفاق ہوا اس کو لوکاس کی انجیل کے بیان پر ترجیح حاصل ہے، اور یہ واضح رہے کہ لوکا کی انجیل میں 20 سے زیادہ مواقع پر متی انجیل سے اضافہ ہے اور مرقس کی انجیل سے تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بس ان تمام دلائل سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوکا کی انجیل ہرگز الہامی نہیں ہے اور نہ کسی حواری کی تصنیف ہے۔ چوتھی انجیل یوحنا کی ہے۔ اس کے متعلق نصارہ کا عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح کے محبوب شاگرد یوحنا بدی کی ہے۔ زبدی صیاد یوحنا کے والد کا نام تھا۔ جلیل کے بیت سیدہ میں ولادت ہوئی اور حواری عیسیٰ کا شرف حاصل ہوا، اور نصارہ میں مشہور 12 حواریوں میں سے سب سے زیادہ انہی کو تقدیس حاصل ہے۔ جرجیس زبی لبنانی لکھتا ہے کہ جس زمانہ میں شیرنیچوس اور بیسوں اور ان کی جماعت اپنے عقیدہ کی تشہیر کر رہی تھی کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ باطل ہے، وہ بشر تھے اور حضرت مریم کے باطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم سے قبل وہ عالم وجود میں نہیں تھے۔ اس زمانہ میں 96 میں لارڈ پادریوں کی مجلس مشاورت ہوئی اور انہوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت مسیح کی باتیں تحریر کریں اور جو باتیں دوسری انجیلوں میں پائی جاتی ہیں ان کے ماسوا جو کچھ معلوم ہو وہ لکھیں، خصوصیت سے الوہیت مسیح کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیرنیچوس وغیرہ کی جماعت کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں۔ تب یوحنا ان کی بات نہ ٹال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور ہوئے، مگر اس کے باوجود مسیحی علماء زمانہ تصنیف کی تعیین میں مختلف نظر آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 65 میں تالیف ہوئی اور بعض 96 اور بعض 98 میں تصنیف ہونا بیان کرتے ہیں، مگر ان کے مقابلہ میں ان مسیحی علماء کی تعداد کم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ کیتھولک ہیرالڈ جلد نمبر 7 میں پروفیسر لن سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتدا تا انتہا مدرسہ اسکندریہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے، اور برٹش نیدر لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح کے شاگرد یوحنا کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لیے یوحنا کی جانب منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں میں مقبول و مشہور بن جائے۔ اور صاحب الفارق کہتے ہیں کہ مشہور مسیحی عالم کروٹیس کا بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں 20 ابواب پر مشتمل تھی، بعد میں افاس کے کنیسہ نے اس میں 21ویں باب کا اضافہ کر دیا جبکہ یوحنا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان حوالہ جات سے یہ بخوبی آشکارا ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ یوحنا حواری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر کے یوحنا کی جانب منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کنیسہ کو قوت پہنچائی جائے اور اصلاح عقیدہ کی جو آواز کبھی کبھی مسیحی دنیا میں اٹھتی تھی اس کو دبایا جائے۔ چہارگانہ اناجیل کے متعلق مختصر تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ ہونے کی 2 واضح دلائل یہ بھی ہیں کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح کی زندگی کے وقائع درج ہیں، حتیٰ کہ نصارہ کے ظام کے مطابق ان کی گرفتاری، صلیب، قتل، مر کر جی اٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں۔ بس اگر یہ انجیل مسیح یا اس کے کوئی حصہ ہوتی تو ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ واقعات تو مسیح کے بعد ان کے شاگرد جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی، نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے۔ اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح ان تصنیفات کے باہم واقعات میں بھی تناقض اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں ان کا اشارہ تک نہیں ہے، یا بعض میں ایک واقعہ جس طرح مذکور ہے دوسری میں کچھ زیادتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقے پر بیان ہوا ہے کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہے۔ مثلاً صلیب مسیح کا واقعہ اناجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔ یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہے کہ یہ اناجیل اربع
جن جن زبانوں میں منقول ہوئی ہیں ان کے عبارات و کلمات کے بقا و تحفظ کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی، بلکہ ایک ہی زبان کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں بکثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی، کمی اور بیشی موجود ہے۔ خصوصاً جن مقامات پر علماء نصارہ اور علماء اسلام کے درمیان بشارات کے سلسلہ میں یہ بحث آ گئی ہے کہ ان کا مصدق خاتم الانبیاء ہیں یا حضرت مسیح یا کوئی اور نبی، نیز جن مقامات پر الوحیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو ان کو کافی تختہ مشق بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر تحریفات لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات و تشریحات کو بنظر وسیع مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے مولانا رحمت اللہ کرانوی کی اظہار الحق و حافظ ابن قیم کی ہدایت الحیاری، باجا جی زادہ کی الفارق بین المخلوق و خالق اور مولانا آل نبی امر وحی کی اظہار حق لائق دید کتابیں ہیں۔ غرض موجودہ چاروں انجیلیں الہامی انجیلیں نہیں ہیں، نہ ان کے الہامی ہونے کی روایتی سند ہے اور نہ تاریخی، نہ ان کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ زمانہ تصانیف ہی متعین ہے، بلکہ اس کے خلاف پولوس کے بیانات ان کتابوں کی تاریخی حیثیت، مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تغیر اسی پر شامل ہے کہ یہ ہرگز انجیل مسیح یا اس کا حصہ نہیں ہے، اور یہ کہ انجیل مسیح علیہ السلام نصارہ کے ہی ہاتھوں اول تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اس کے بعد مفقود ہو گئی، بلکہ ان چہارگانہ انجیلوں میں سے کوئی بھی اصل نہیں ہے، بلکہ یونانی اور اس سے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تبدیلی و تغیر اور نقص و ازدیاد کا برابر شکار ہوتے رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اناجیل اربع انجیل مسیح نہیں ہے، بلکہ کسی علمی، تاریخی اور مذہبی سند سے ان کا شاگرد ان مسیح کی تصنیف ہونا بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف ہیں۔ البتہ ان تراجم میں مواعظ و نصائح اور مقامات حکمت کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح کے ارشادات عالیہ سے ماخوذ ہے، اس لیے نقل میں کہیں کہیں اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ قرآن اور انجیل۔ قرآن عزیز کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح اس کی صداقت بھی ایک ہے، اور وہ کبھی کسی خاص قوم، خاص جماعت اور خاص گروہ کی وراثت نہیں رہی، بلکہ ہر قوم، ہر ملک میں رشد و ہدایت کا پیغام ایک ہی احساس و بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اس کے سچے پیغمبر یا ان کے نائبوں کے ذریعے ہمیشہ دنیا کے لیے راہ مستقیم کا داعی اور بناد رہا ہے، اور اسی کا نام صراط مستقیم اور اسلام ہے، اور قرآن اسے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے آیا ہے۔ یہی وہ آخری پیغام ہے جس سے تمام مذاہب ماضیہ کی صداقتوں کو اپنے اندر سمو کر کائنات ارضی کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اسی لیے اب اس کا انکار گویا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے۔ اسی بنیادی تعلیم کے پیش نظر اس نے حضرت مسیح کی عظمت شان کو سراہا اور یہ اعتراف کیا کہ بلا شبہ انجیل الہامی کتاب اور خدا کی کتاب ہے، لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بھی بدلائل بتایا کہ علماء اہل کتاب نے اس کی سچی تعلیم کو مٹا ڈالا اور بدل ڈالا اور ہر قسم کی تحریف کر کے اس کی تعلیم کو شرک و کفر کی تعلیم بنا دیا، مگر بعض مقامات پر اہل کتاب کو تورات و انجیل کے خلاف عمل پر ملزم بناتے ہوئے موجودہ تورات و انجیل کے حوالے بھی دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اصل نسخے بھی اگرچہ محرف شکل میں ہی کیوں نہ ہو پائے جاتے تھے، بہرحال اس وقت بھی یہ دونوں کتابیں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات سے اس درجہ مسخ ہو چکی تھیں کہ وہ تورات موسیٰ اور انجیل مسیح کہلانے کی مستحق نہیں رہی تھیں۔ چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے ہاتھوں ان کی تحریف اور ان کا مسخ دونوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اے محمد، اللہ نے تجھ پر کتاب کو اتارا حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہے، اور اتارا اس نے تورات اور انجیل کو قرآن سے پہلے جو ہدایت ہیں لوگوں کے لیے، اور اتارا فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور سکھاتا ہے وہ کتاب کو، حکمت کو، تورات کو، انجیل کو۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کس لیے ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا نزول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد، بس کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم
کو جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو سامنے ہے تورات، اور دی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور سرتاسر ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور چاہیے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں جو ہم نے انجیل میں اتار دیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے موافق فیصلہ نہیں دیتا پس یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، تحریف کر کے ان کو مسخ نہ کر ڈالتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی جانب ان کے پروردگار کی جانب سے ہوا ہے، تو البتہ وہ فارغ البالی کے ساتھ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے، بعض ان میں میانہ رو صلاح کار ہیں اور اکثر ان کے بدعمل ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے محمد کہہ دیجئے اہل کتاب تمہارے لیے ٹکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جب تک تورات اور انجیل اس شے کو جس کو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا قائم نہ کرو، تاکہ اس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق نکلے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھ کو ایسا سکھائی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، نیکوکار وہ شخص ہیں جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل، بلا شبہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پر کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے جو تورات اور انجیل میں کیا گیا ہے۔ غرض یہ مدح و منقبت ہے اس تورات و انجیل کی جو تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کہلانے کی مستحق اور در حقیقت کتاب اللہ تھی، لیکن یہود و نصارہ نے ان الہامی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا حال بھی قرآن ہی کی زبان سے سنیے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو بدل ڈالتا تھا باوجود اس بات کے کہ وہ اس کے مطالب کو سمجھتا تھا اور دیدہ دانستہ تحریف کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس افسوس ان مدعیان علم پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضہ میں ایک حقیر سی قیمت دنیاوی فائدہ کی حاصل کریں، پس افسوس اس پر جو کچھ وہ لکھتے ہیں اور افسوس اس پر جو کچھ وہ اس ذریعے سے کماتے ہیں۔ وہ اہل کتاب کتاب اللہ تورات و انجیل کے کلمات کو ان کے محل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں، یعنی تحریف لفظی اور معنوی دونوں کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ثمن قلیل معمولی پونجی کے عوض آیات اللہ کی فروخت کرنے کے متعلق تو بقرہ، آل عمران، نساء، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کی بیع دونوں طرح کیا کرتے تھے، تحریف لفظی کے ذریعہ بھی اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی، گویا سیم و زر کے لالچ سے عوام کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف ان کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے بڑھ کر شقاوت بدبختی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں موجب لعنت ہے۔ انجیل اور حواریہ عیسیٰ، مفسرین عام طور پر حواری کو حور سے ماخوذ کہتے ہیں جس کے معنی کپڑے کی سفیدی کے ہیں۔ جب کپڑا دھل جانے کے بعد سفید ہو جاتا ہے تو اہل عرب کہا کرتے ہیں حار الثوب، اس لیے دھوبی کو حواری کہتے ہیں، اور حواریجون اس کی جمع آتی ہے۔ اس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح کے شاگردوں کو اسی لفظ حواری کہتے ہیں کہ ان سے اکثر دھوبی اور مچھیرے کا کام کرتے تھے، یا اس لیے کہ جس طرح دھوبی کپڑا صاف کر دیتا ہے یہ بھی حضرت مسیح کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب کو روشن کر دیا کرتے تھے۔ حواری کا معنی ناصر، مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں، اور عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ نصارہ حضرت مسیح کے حواریوں کو شاگرد کہتے ہیں۔ یہی تعبیر بے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے حبور عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں، اور اس کی جمع جیوریم آتی ہے۔ یہی جیوریم ہے جو عربی میں جا کر حواری اور حوار بن کہلایا۔ حوارین عیسیٰ کا گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آ چکا ہے، لیکن قرآن عزیز نے صرف حواریوں کہہ کر مجمل تذکرہ کیا ہے، کسی کا نام مذکور نہیں۔ انجیل نے البتہ ان کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی، چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں 12 نام شمار کیے ہیں۔
کیے ہی اور 4 انجیلوں سے خارج برنایا کی متروک انجیل کے باب 14 میں بھی یہی تعداد مستور ہے، البتہ چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نقشہ حسب ذیل ہے۔ شمار 1 نام پطرس، سمعان، 2 اندراؤس پطرس کا بھائی، 3 یعقوب بن زبدی، 4 یوحنا یعقوب کا بھائی، 5 فیلپس، 6 برثولماوس، 7 توما، 8 متی العشار، 9 یعقوب بن حلفی، 10 لبادس ملقب بھی تدادس، 11 سمعان القانوی، 12 یہودا اسخریوطی۔ انجیل برنابا شمار 1 نام بطرس السیاد، سمعان، 2 اندراؤس، 3 برنابا، 4 یعقوب بن زبدی، 5 یوحنا بن زبدی، 6 فیلپس، 7 برثولماوس، 8 تدادس، 9 یعقوب بن حلفی، 10 یہودا، 11 متی العشار، 12 یہودا اسخریوطی۔